نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ تفسیر کے یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تزکیے کی کلاس ہوتی ہے یہ، اور تزکیے نفس کے پہلو کو اس کلاس میں خاص طریقے سے اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو سورہ یوسف کی تفسیر میں بات ہماری پچھلے درس میں پہنچی تھی، آیت نمبر 63 تک جو ہے۔ آیت نمبر 63 کے بارے میں پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور آج آپ کے سامنے انشاءاللہ آیت نمبر 64، آیت نمبر 65، اور وقت رہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 66 کے تعلق سے باتیں رکھی جائیں گی۔ تو ہماری شروعات ہوتی ہے آج کے اس درس کی آیت نمبر 64 سے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ کہا، قال کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ تو یہاں قال میں ایک پروناؤن ہے، عربی زبان کے عربک لینگویج کے لحاظ سے قال میں پروناؤن ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پروناؤن ہیڈن ہے، ہوا۔ تو ہوا یہ پروناؤن یعقوب علیہ السلام کے لیے ہے یہاں پر۔ تو ہم کہیں گے معنی کرتے ہوئے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، کہ کیا میں تمہارا بنیامین کو لے کر کے اعتبار کر لوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے میں نے تم پر اعتبار کر لیا تھا۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، من قبل اس سے پہلے۔ تو یاد دلا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں کو، جو کہ اس سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بڑی منت اور سماجت کر کے، بڑی گزارش اور ریکویسٹ کر کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ان کو لے کر جنگل جانے، کھیل کود کرنے، شکار وغیرہ، اور کھیل کود جو اس زمانے میں لوگ جو ہے آبادی سے دور جا کر کے کرتے تھے، ایسا ایک پکنک جیسا ماحول، تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے جائیں اور ان کو بھی اس میں شریک کریں، وہ بھی اس کھیل کود میں شریک رہیں، انہیں بھی تھوڑی باہر کی ہوا لگے۔
تو यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही कह करके वो अपने साथ ले गए थे। और असल में ये उनकी साजिश का एक हिस्सा था कि वो किस तरीके से यूसुफ को अपने बाप की नज़रों से ओझल कर दें, अपनी बाप की नज़रों से दूर कर दें, ताकि बाप की पूरी मोहब्बत सिमट करके उनके हिस्से में आ जाए। जबकि उनका ये ख्याल था कि उनके बाप अपनी मोहब्बत यूसुफ पर ज़्यादा निछावर करते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके बाप के दिल में ज़्यादा है। तो ये बात पहले आ चुकी है, उसी को याद दिला रहे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इन जो ये भाई लोग लेकर के जा रहे थे, तो सेम इसी तरह की बात उन्होंने कही थी कि हम तो नौजवानों की एक जमात हैं, हम सब की सब जवान हैं और हमारे होते हुए कोई शख्स हमारे भाई का बाल बेका कर दे, ये कैसे मुमकिन है? हम सब की सब जवान हैं, ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, हम अपने भाई की ज़रूर हिफाज़त करेंगे। तो अब बिन्यामीन को उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को लेकर के जाने की बात भी है, जो असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही इन भाइयों से मुतालबा किया कि आप अपने एक और भाई जो जिसको आप लेकर के नहीं आए हैं, उसको भी लेकर के आइएगा। अगर आइंदा आपको हमसे गल्ला चाहिए, तो आप उन्हें भी ज़रूर लेकर के आइएगा। तो अब जो है बिन्यामीन को मिस्र ले जाने के लिए भी ये अपने बाप से मिन्नतें कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भेज दीजिए। और यहाँ भी उस तरह का वादा कर रहे हैं कि हम ज़रूर हिफाजत करेंगे उनकी, हमारी तरफ से हमारे इस भाई बिन्यामीन की हिफाजत में कहीं कोई कोताही नहीं होगी। ये बड़ा जो है अहद कर रहे हैं अपने बाप के सामने, इस जो है अहद को दोहरा रहे हैं, उसी को याद दिला रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। क्या कह रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी इस बात पर बिन्यामीन के मामले में वैसे ही एतबार कर लूं जैसे मैंने यूसुफ पर एतबार कर लिया था, यानी यूसुफ के मामले में तुम पर एतबार कर लिया था। अब अब इसका जवाब सवाल जो है करके छोड़ दिया गया, जवाब खुद ब खुद जो है हर कोई समझ सकता है कि जाहिर सी बात है कि यूसुफ के मामले में भाइयों ने अपने बाप के भरोसे को चोट पहुंचाई है। उनके बाप का भरोसा, भरोसा क्या है? ये जो कॉन्फिडेंस, जो इंसान जो है दूसरे की बात पर भरोसा कर लेता है, एतमाद कर लेता है, ये किसी के ऊपर भरोसा करना, ये हमेशा याद रखिए कि जब आदमी किसी पर भरोसा किया है तो फिर उसके भरोसे को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। भरोसा जीता जाता है, भरोसे को तोड़ा नहीं जाता, और न फिर अंजाम यही होता है जो यहाँ पर हो रहा है। आज के इस दर्स का पहला जो है लेसन हमारा, पहला जो है तज़किए नफ्स के ताल्लुक से, ये पहला पॉइंट है मेरे भाइयों और बहनों, नोट कर लीजिए इसको। क्या है ये पॉइंट? जब इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कोई विश्वासघात किया है, विश्वासघात के हिंदी में कहते हैं भाई भरोसा तोड़ा है, ये किसी ने भरोसा किया था, उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था, लेकिन उस भरोसे को तोड़ दिया उसने, उसके खिलाफ चला गया आदमी, तो फिर ये जो भरोसा टूटता है इंसान का, तो दिल को बहुत चोट पहुंचती है और इतनी आसानी से दोबारा फिर ये भरोसा कायम नहीं हो पाता है, ये एतमाद कायम नहीं हो पाता है। एतमाद की इस बुनियाद को हम खोखला करते हैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी से, झूठ से, सामने वाले के भरोसे को तोड़ करके हम उसके खिलाफ करते हैं
تو یاد رکھیے یہ بھروسہ، یہ اعتماد ایک ایسی عمارت ہے، ایک ایسی بلڈنگ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ اعتماد کی عمارت قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کا بھروسہ مت توڑنا، یہ نصیحت یاد۔ یہی ہے اس کا، یہی ہے آج کا یہ درس۔ ایک مرتبہ ہو چکا، انہوں نے جھوٹ کہا تھا اس موقع پر، اس وقت کا جھوٹ آج نقصان انہیں پہنچا رہا ہے۔ آج یہ بھائی سچے ہیں میرے بھائی، یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی جو کہہ رہے نا وہ سچا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کچھ بھی جو ہے جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ واقعی بات یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں انہیں کہا تھا یہ کہ جب تک اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آؤ گے تب تک ہم غلہ نہیں دیں گے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی سے کہ ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے، اس میں بھی وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ آج سچائی جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے، اس سچائی سے پہلے ایک جھوٹ گزر چکا ہے، آج وہ جھوٹ اس سچائی کو ماننے سے روک رہا ہے۔ یہ تو آپ نے نوٹ کیا، یہ اصل میں یہ ہے اس کا درس کا یہ پیغام ہے۔ یہ بہت مشہور ہیں چیزیں یہ کہ جب آدمی جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹ اس کا پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے، جب وہ سچ بولتا ہے تو پھر اس کے سچ کو بھی لوگ جھوٹ مانتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ سچ کو بھی پھر سچ نہیں مانا جاتا، اس لیے اپنی اس زبان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ کوئی بات کہنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بھروسہ ٹوٹے گا تو دل ٹوٹ جائے گا، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو آج تک دنیا میں کوئی ایسا فیویکول نہیں ایجاد کیا گیا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے۔ پھر کچھ بھی کر لو جو ہے چیز باقی رہتی ہے دل کے اندر، جہاں شیشے میں بال آ جائے کہتے۔ دل ہمارا یہ بڑا ہی نازک قسم کا شیشہ ہے میرے بھائی، اگر اس میں بال آ جائے تو آپ کتنا بھی چاہیں کہ وہ ختم ہو جائے، وہ نشان مٹ جائے تو نہیں مٹے گا، وہ باقی رہے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کا خیال رکھو۔ کہانیاں بہت مشہور ہیں، بچوں کو سنائی جاتی، کاش کہ ہمارے یہ بھائی بہن ان کہانیوں کو سنانے کے بجائے یہ کہانی جو سچی ہے اور جسے قرآن نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے، کاش لوگ یہ کہانی اپنے بچوں کو سنانا شروع کر دیں۔ بچوں کو کہانی کیا سنائی جاتی ہے کہ وہ بھیڑیا آنے والی بات جو ہے سنائی جاتی ہے کہ ایک چرواہا بھیڑیا چرانے والا، بھیڑیوں کو چرانے والا، یہ جو ہے بھیڑیے کیا ہے، یہ شیپس جو ہے، ان کو جو چرانے والا جھوٹا ہی شور کر دیتا ہے کہ بھیڑیا آیا، اس کو عربی میں ذئبن کہتے ہیں۔ وہ بھیڑیے کا ہی قصہ یہاں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی آیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی جھوٹ یہی بولا گیا تھا کہ بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ تو بھیڑیا یہ جنگلی جانور ہے، وائلڈ اینیمل ہے، جو آ کر کے جو ہے بکریوں کو پکڑ لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ تو چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو چراتا ہے بکریوں کو کہ وہ ان کی حفاظت کرے بھیڑیے سے، اور بھیڑیے کو بکریوں کو پکڑنے جو ہے نہ دے، ان کو شکار کرنے نہ دے۔ تو جب اس شخص نے جھوٹے ہی ایسے ہی شور مچایا کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، لوگ ڈنڈے لے کر کے پہنچے بکری کو بھیڑیے سے چھڑانے کے لیے، تو جو ہے دیکھے تو وہاں کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا،
پھر جب واقعی معنی میں بھیڑیا آیا تو اس نے شور مچایا، لیکن اس دن کوئی نہ آیا، کیونکہ اب لوگوں کا اعتبار جو تھا اس کی زبان پر وہ ختم ہو گیا۔ اب سچ بھی بولو گے تو لوگ اسے جھوٹ ہی سمجھیں گے۔ یہ تو ایک انگلش کی کتابوں میں یہ جو ہے قصہ کہانی بڑی مشہور ہے، اردو کی کتابوں میں ایک کہانی اس کو بنیے کو لے کر کے مشہور ہے۔ اردو کی کتابوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک بھیڑیے ایک جو ہے بنیے کا قصہ ہے۔ بنیا کہتے ہیں اس کو جو پروویژنل اسٹور وغیرہ رکھتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، سامان بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ وہ شخص بڑا مالدار تھا، گھر میں دولت تھی اس کے۔ تو ایک دن دل میں بس ایسے ہی خیال آیا تو شور مچا دیا کہ گھر میں میرے چور آیا ہے رات کو۔ محلے کے لوگ، آس پاس کے لوگ، پاس پڑوس کے لوگ ہاتھ میں ڈنڈے لے کر کے سب جو ہے پہنچے اس کے گھر میں کہ کہاں چور آیا ہے مدد کے لیے۔ لیکن جب آئے تو یہاں کچھ نہیں۔ دوسرے دن بھی پھر اس نے اس طرح سے کیا، ایک دن اور کیا تو کچھ لوگ پھر بھی آ گئے اس دن۔ اور حقیقت میں تیسرے دن ایک تیسری مرتبہ واقعی جب چور آیا اس کے گھر میں اور اس نے شور مچایا کہ محلے والے مدد کے لیے آئے، تو کیا ہے کتاب میں یہ کہ اس دن لیکن کوئی نہ آیا، سمجھے یوں ہی ہے چلایا۔ سب نے یہی سمجھا کہ اس کی تو عادت ہے، یہ ایسے ہی چلاتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ میں چلا رہا ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا لکھتے ہیں اس میں کہ چور نے آ کر کے پہلے اس کا کام تمام کر دیا، اسے قتل کر دیا اور جتنا سامان اس کے گھر میں پایا سب لے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہانی لکھنے والا آخر میں کیا لکھتا ہے، جھوٹ کا یہ انجام ہے بچوں، مال کھویا جان گنوائی، یہ جھوٹ کا انجام ہے بچوں۔ یہ سب کہانیاں تو لوگ جو ہے سنتے سناتے رہتے ہیں، کاش کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ کیا قرآن کی کہانیاں، یہ قصے جو دلچسپ بھی ہیں اور ہمارے لیے نصیحتوں کا ایک خزانہ بھی ہیں، کاش کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے سامنے ہمارے پاس کمی کیا ہے میرے بھائی کہ ہمیں دوسروں کی چیزیں لینے کی ضرورت پیش آئے؟ ہمارے پاس کمی کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں میرے بھائیوں، کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے اتنی جو ہے نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے ساری جو ہے یعنی دنیا کی یا زندگی کے ہر فیلڈ کے تعلق سے ہمارے پاس نصیحتیں، ایڈوائز جو ہے موجود ہے، گائیڈ لائن موجود ہے۔ ہمیں دوسروں کی طرف تو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں آپ نوٹ کر لیجئے اس چیز کو، وہی چیز تو یہاں پر بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھائیوں نے جو جھوٹ بولا تھا، آج اس جھوٹ کی وجہ سے ان کا سچ پھیکا پڑ گیا ہے اور ان کے سچ کو ان کے والد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ ذرا انداز وہی ہوتا ہے، ذرا سمجھیے گا اس انداز کو۔ کیا ویسے ہی میں اعتبار کر لوں تمہاری بات پر جیسے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں کر چکا تھا؟ مطلب کیا ہے کہنے کا؟ یعنی تم نے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تو ایسے ہی کیا تھا، تم نے وہاں جھوٹ کہا، تم نے وہاں دغا دی ہے، تم نے وہاں میرے اعتبار اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آج میں تمہارا اعتبار کیسے کر دوں؟ یہ ایک بات تھی۔ اس کے بعد پھر آگے کیا کہتے ہیں، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اب یہ ٹکڑا ہے جو ایمان سے لبریز ہے، بھرا ہوا۔ لبریز کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، فل فل، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ نفس کی طرف آئیے پھر سے۔
याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात में ये टुकड़ा कि फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, बस अल्लाह ही बेहतरीन हाफिज है, हिफाजत करने के लिहाज से लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ही क्या है, बेहतरीन हाफिज है, निगहबां है। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है, और वो सब रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। ये तो मैंने तर्जमा किया है। अब इस पॉइंट की तरफ आइए, क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, और वो क्या है ईमान की कुव्वत जो जबान पर आ रही है इन अल्फाज की शक्ल। ईमानी कुव्वत क्या है, ऐसे मौके पर एक मोमिन को करना क्या होता है, वो पैगाम इस टुकड़े के अंदर पोशीदा है, छुपा हुआ है। नोट कर लीजिएगा, क्या है। दिल से याकूब अलैहिस्सलाम भाइयों की बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सच नहीं मान रहे, क्योंकि पहले उनके साथ धोखा हो चुका है। और ये एक मामला होता है, उर्दू में मुहावरे में कहते हैं ये बात, ये मुहावरा आपने भी बहुत सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बहुत गर्म दूध अगर किसी ने मुंह पे लगाया ग्लास को, और जबान अगर जल गई हो कभी, तो अगर उसको आप छाछ भी देंगे, मट्ठा जिसे कहते हैं, छाछ जो है, जो ठंडी होती है, वो गर्म नहीं, उसको जो है आग पर नहीं रखा जाता है, तो वो भी फूंक फूंक करके पीता है कि कहीं गर्म ना हो। तो आदमी बड़ा ही मोहतात हो जाता है जब कहीं से उसे धोखा दिया जाता है। अगर किसी ने डंक मारा है तो फिर आदमी हर लिहाज से मुहतात हो जाता है, एहतियात बरतता है। अब एहतियात तो जरूरी है, होना भी चाहिए, और हदीस में भी है, ये तज़किया नफ्स भी है। और याद रखिए, आपकी जिंदगी के जो आपके सामने एक जिंदगी है पूरी, लोगों के साथ मुआमलात के ताल्लुक से, उसमें भी आपको ये चीज बहुत काम आने वाली है मेरे बात। जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, और खास तरीके से आज के इस दौर में। ये तो बहुत पहले की बात है, आज का ये दौर तो आप सब लोग समझते हैं कि हालात जो है कैसे हैं, और लोग कैसे कैसे लोगों से आज के इस दौर में पाला पड़ता है। तो लोगों की जबान पर, उनके चेहरों पर, उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर, उनके लिबास पर, और टखनों से ऊपर उनके पैजामों पर, उनके पैंट पर मत जाना मेरे भाइयों, कि इस जो है चेहरे के पीछे भी लोग चेहरा रखते हैं जिसको जाहिर नहीं करते हैं, वरना धोखा खाएंगे। और एक मोमिन की शान ये होती है कि वो बार बार धोखा नहीं खाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ला युल्दगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन, एक मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता है। मतलब वही है जो अभी हमने आपके सामने पेश किया, एक मरतबा धोखा हुआ तो बार बार थोड़ी ना हम धोखा खाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हालात मेरे भाइयों जिंदगी में ऐसे आते हैं कि आपको भरोसा करना भी पड़ता है, और एतमाद करना भी पड़ता है, एतबार करना भी पड़ता है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, करना ही पड़ेगा। ऐसे हालात आ जाते हैं कि जहां इंसान को ऐसे लोगों पर एतबार करना पड़ता है, मजबूरी होती है जिनका कोई एतबार नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या है, एक मोमिन की शान, वो याकूब अलैहिस्सलाम की इस बात में नोट कर लीजिए। मोमिन की शान क्या होती है फिर ऐसे मौके पर, कि फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, हमें तुम्हारी जबान का तो एतबार नहीं है, क्योंकि तुम अपना एतबार खो चुके हो, लेकिन मजबूरी है, करना है ये। अब यहाँ भाई को नहीं भेजेंगे, अपने इस बेटे को नहीं भेजेंगे इन जो है बेटों के साथ,
تو پھر غلہ نہیں ملے گا، پریشانی، ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی بھیجنا ہے، بات کا اعتبار تو کرنا ہے، لیکن اس جو ہے انچاہے اعتبار میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے، اپنے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے، اللہ خیر حافظ، اللہ، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اعتبار تمہارے اوپر تو نہیں، لیکن اب ایسے موقع پر اپنے رب پر تو توکل کرنا بنتا ہے، اپنے اللہ پر توکل کرنا بنتا ہے کہ اصل حفاظت کرنے والی ذات تو اوپر ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ یہاں کہا گیا فاللہ خیر حافظ، نوٹ کیجئے، کہا گیا فاللہ خیر حافظ، اللہ، اللہ، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تم کیا حفاظت کرو گے؟ اصل حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس پر توکل کر کے اپنے اس بیٹے کو، ابھی جو مجبوری کی صورتحال ہے، اس مجبوری کی حالت میں اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر، توکل کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہاں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں جو ایک انسان کر سکتا ہے، سامنے والے سے عہد لے، ایگریمنٹ کرائے، وعدے لے، یہ ساری چیزیں جو کر سکتا ہے وہ تو کر لے گا ہو، لیکن اس کے بعد توکل تو اللہ پر ہے، کیونکہ اللہ خیر حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے جو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آخری پوائنٹ، یہاں رحم کرنے کی بات خاص طریقے سے کہی گئی۔ یہ بوڑھے باپ ہیں اس وقت یعقوب علیہ السلام، ابھی تک یوسف علیہ السلام کو کھو دینے کا غم ہلکا نہیں ہوا ہے، ابھی تک اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے اس بیٹے کی یاد کو ابھی بھی دل سے لگائے ہوئے ہیں، ابھی وہ زخم ہرا ہے۔ اب سامنے ایک اور بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجنے کا معاملہ ہے، تو رحم کی درخواست ان بھائیوں سے تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے رب سے تو کی جا سکتی ہے نا، اس رحمان اور رحیم سے تو کی جا سکتی ہے نا، جو ارحم الراحمین ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، کاش ہم یہی رحم کی بھیک ارحم الراحمین سے مانگیں، کاش ہمارا یہ توکل، ہمارا یہ بھروسہ اللہ پر ہو جائے، جو کہ خیر حافظن کہا گیا یہاں پر، جو سب سے بہترین نگہباں ہے، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحم کی بھیک ذرا اس سے مانگ کر کے دیکھو تو اندازہ ہوگا کہ آپ کی جھولی میں رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، اور آپ کی خودداری اور آپ کا سیلف ریسپیکٹ کچھ بھی متاثر نہیں ہوگا۔ یہاں تو لوگ سامنے والوں سے بھیک مانگتے ہیں رحمت کی، ایسے ظالموں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں جن ظالموں کو کبھی ان کے اوپر دیا نہیں آئے گی، اپنے سیلف ریسپیکٹ کو
नजर अंदाज करके उसे जो है दूसरों के सामने झुक जाते हैं। थोड़ा अपने रब के लिए झुक करके देखो, न सिर्फ रिस्पेक्ट मुतासिर होगी और रहमत की और बरकतों की इस तरीके से बारिश होगी कि फिर समेटे नहीं बनेगी। ये है असल मोमिन की शान जो इस टुकड़े के अंदर मौजूद है। नबी है याकूब अलैहिस्सलाम, तो जाहिर सी बात है कि नबी की शान तो ये होती ही है कि उसके अल्फाज में अकीदे की बरतरी, अकीदे की वो कुव्वत उसकी ज़बान से अल्फाज की शक्ल में ढल करके निकलती रहती है। तो ये है अकीदे की वो कुव्वत जो उनकी ज़बान से निकली हुई है मेरे, और ये हम सबसे भी होना चाहिए। ये तज़किये नफ्स का पहलू था, तो मैंने आपके सामने उसकी थोड़ी वजाहत कर दी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 65। आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वलम्मा फतहू मताअहुम, और जब उन्होंने अपना सामान खोला। मता कहते हैं अरबी ज़बान में सामान, जो भी इंसान की जिंदगी के असबाब और सामान है, सबको अरबी ज़बान में मता कहा जाता है। जो सामान ये लेकर के आए थे याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से, जब घर पे आकर के इन्होंने अपना सामान खोला तो क्या हुआ, वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम, तो उन्होंने पाया कि उनका सामान जो वो गल्ला खरीदने के लिए जो सामान लेकर के गए थे यहाँ से, कि वो सामान दे करके गल्ला खरीदेंगे, और उन्होंने वो सामान दे करके गल्ला खरीदा भी, लेकिन जो आज के ज़माने में कह लीजिए कि प्राइस, जो उस गल्ले की प्राइस इन्होंने दी थी सामने वाले को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वो भी, वो कीमत भी साथ में आ गई। तो गल्ला भी लेके आए हैं, कीमत भी लेकर के आए। तो अब जाहिर सी बात है कि ये चीज गलती से आ गई है, तो अब उनको वापस भी करना है। तो उसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका जो जो कीमत उन्होंने दी थी गल्ले की, वो कीमत का वो सामान भी इनके सामान गल्ले के साथ वापस आ गया है। अब इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, किस्से और कहानी से ताल्लुक रखती है चीज की, वो चीज हुई। पहले भी बात आपके सामने आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह करके ये रखवाया था, और उसकी हमने वजाहत भी आपके सामने पहले दर्स में कर दी है। अब आगे क्या है, आलू या अबाना मा नबगी हादिही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, तब उन्होंने कहा कि ऐ हमारे अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, हमें और क्या चाहिए। माँ नबगी, नबगी के माने चाहना, इसका एक दूसरा माना भी होता है, वो जो है बगावत करने का, लेकिन यहाँ जो है जो है इसके माने चाहने के। हमें और क्या चाहिए, जरा देखिए, हादिही बिज़ाअतुना, ये तो वही ना हमारा सामान है जो हम कीमत के तौर पर लेके गए थे मिस्र, ताकि गल्ला खरीद करके लेके आए, लेकिन हमारे जो कीमत हमने दी थी वो तो वो भी वापस आ चुकी है। रुद्दत इलैना, इसे हमारे तरफ लौटा दिया गया है, रिटर्न कर दिया गया है। व नमीर अहलना व नहफज़ु अखाना, तो अब एक तो ये भी वजह बनती है जाने की कि वो सामान जो हमने कीमत में दिया था वो भी वापस आ गया है, अब इसको तो लौटाना है उन्हें। और भी मसला ये है कि हम अपने घर वालों के लिए मजीद गल्ला चाहते हैं, हमें मजीद गल्लों की ज़रूरत है, उसके लिए हमें जाना है। और साथ में इन सब के साथ क्या है कि अब गल्ला मिलने के लिए कंडीशन ये है कि भाई को साथ लेकर के आना,
تو ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، پوری حفاظت سے ان کو لے کر کے جائیں گے۔ اور بھائی کے ساتھ میں ہونے کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہمیں ایک اونٹ کے کی پیٹھ پر لادے جانے والا غلہ، اتنا غلہ ہمیں مزید ملے گا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا وہاں مصر میں، جب کوئی قافلہ دور سے آتا تھا غلہ لینے کے لیے، تو ایک آدمی کے بدلے میں، جو لوگ آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، تو ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ جتنا برداشت کر سکتا ہے بوجھ، جتنا غلہ لے کر کے جا سکتا ہے ایک اونٹ، اتنا غلہ ایک آدمی کے جو ہے ساتھ وہ دیا کرتے تھے۔ اس کو فیکس کہتے ہیں آج، یعنی پر پرسن کہہ لیجئے کہ یہ غلہ وہ دیتے تھے۔ تو اب جب بنیامین بھی ساتھ میں جائیں گے دوسرے بھائیوں کے، تو ان کی ایک تعداد بڑھ جائے گی۔ اس طریقے سے ایک اونٹ کے برابر، یعنی ایک اونٹ کی پیٹھ پر لادا جانے والا غلہ، اتنا غلہ ہمیں زیادہ ملے گا۔ جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ راشن کی جو دکانیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو راشن دیا جاتا ہے، تو اس میں یہی نہ ہوتا، یونٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ اس جو ہے فیملی کے کتنے یونٹ ہیں، کتنے لوگ ہیں، اس کے لحاظ سے ان کو غلہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام مصر میں جو لوگوں کو غلہ دیتے تھے، جو لوگ لینے کے لیے آتے تھے، تو آدمی کا اعتبار کر کے دیتے تھے، یعنی اگر 3 آدمی آئے ہیں تو 3 اونٹ کے اوپر لادے جانے والا غلہ ان کو دے دیا جاتا تھا۔ اگر جو ہے 5 آدمی آئے ہیں تو 5 اونٹ کے اوپر پیٹھ پر لادا جانے والا غلہ کتنا ہو سکتا ہے، اتنا غلہ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بنیامین کے جانے کا فائدہ انہوں نے یہ گنایا کہ اس سے ہمیں ایک اونٹ کے برابر، یعنی ایک اونٹ کے اوپر لادے جانے والے غلے کے برابر ہمیں مزید غلہ ملے گا، اور غلہ اس وقت ہماری ضرورت ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ ذالک خیل یسیر، اور یہ تو بڑا آسان ناپنا ہے، یعنی ایک اونٹ کے اوپر لادے جانے والے غلے کے برابر ہم کو دے بھی دے عزیز مصر کی حکومت سے ہمیں مل جائے، تو یہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، بہت معمولی سی بات ہے ان کے لیے، اور ان کی طرف سے ہمیں یہ چیز مل جائے گی، ان کا تو اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمارا البتہ اس کے اندر جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ایک معنی کیا گیا اس آیت کا، اور بعض جو ہے مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ ذالک خیل یسیر، یہ اشارہ تھا اس غلے کی طرف جو یہ لوگ لے کر کے آ چکے تھے۔ کہا کہ ہمارے پاس غلہ ہی کتنا ہے، جو ہم لے کر کے آئے ہیں یہ بہت دنوں تک تو چلنے والا نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اب ہمیں مزید غلوں کی ضرورت تو پیش آئے گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر بھائی کے جانے سے ایک اونٹ کی پیٹھ پر لادے جانے والے غلے کے برابر ہمیں مزید غلہ مل سکتا ہے، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو اس آیت کے تعلق سے تھیں، اور یہ کہانی کا ایک حصہ ہے، اور اس میں کوئی جو ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وہ آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ لن ارسلہ معکم، کہ میں ہرگز ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، میں ہرگز ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ،
جب تک کہ تم مجھے اللہ کو، اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بنا کر کے یہ نہ کہہ دو کہ بحفاظت ان کو واپس لاؤ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم مجھے عہد نہیں کرتے میرے ساتھ، وعدہ نہیں کرتے میرے ساتھ، وہ بھی اللہ کے حوالے سے یہ وعدہ، عام وعدہ نہیں، اللہ کے حوالے سے جب تک تم جو ہے مجھ سے وعدہ نہیں کرتے، تب تک میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کرنے والا، تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے والا۔ کیا ہے اللہ کو کے حوالے سے ان کو جو عہد کرنا ہے، جو وعدہ کرنا ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ لَتَأْتُنِّي بِهِ، کہ تم ضرور بالضرور، بڑی تاکید ہے اس میں، لام بھی تاکید، اس کے بعد تن، یہ جو ہے نا نون جو ہے آخر میں، اس کے اندر بھی تاکید، کہا کہ تم ضرور بالضرور ان کو لے کر کے آؤ گے، اپنے ساتھ تمہیں ان کو لے کر کے آنا ہے، اگر تم مجھ سے یہ عہد کرتے ہو اللہ کے حوالے سے، تب جو ہے میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، ورنہ ہرگز ہرگز میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی عقیدے کی بات اب آ رہی ہے آگے۔ یہ یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں کہ ہم دنیا کی اس زندگی میں اپنی طرف سے چاہے جتنا بھی احتیاط کر لیں اور چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں اپنی طرف سے، لیکن پھر بھی توکل تو اللہ پر ہی ہونا چاہیے، اور ہم چاہے کسی سے کتنا بھی عہد لے لیں، اور اگر وہ اپنے عہد میں سچا بھی ہے، تب بھی میرے بھائیوں یہ گنجائش تو رہتی ہے کہ ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی ہمیں امید نہ ہو، یہ گنجائش رہتی ہے، اور اسی گنجائش کو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے پوری کوشش کرنے کے بعد، تو ایک مومن کا ایمان اب یہاں پر آتا ہے کہ قدر اللہ و ما شاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا۔ ان سب کے باوجود بھی اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تب کیا ہے، کیا کہتا ہے اللہ کا بندہ، یہاں تقدیر پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان کی مضبوطی اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے کہ قدر اللہ و ما شاء، وہی چیز ہے جو آگے ہے، الا ان یحاط بکم، الا یہ استثناء کہا جاتا ہے عربی میں، مگر یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے، یعنی مصیبت تنہا ان کے لیے نہیں، تم سب کی سب کسی مصیبت کے شکار ہو جاؤ۔ الا ان یحاط بکم، یحاط بکم کا معنی کیا ہے، تم سب کو گھیر لیا جائے، احاطہ کر لیا جائے، مطلب کیا ہے، گھیر لیا جائے، تم سب کو گرفتار کر لیا جائے، تم کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ، تو یہ شکل ایسی شکل ہے کہ پھر یہاں انسان کا کوئی بس نہیں چلتا ہے، اور ہمیشہ ہم اپنی طرف سے جو بھی احتیاط کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو بھی کوششیں کرتے ہیں، تو وہاں یہ ایک پوائنٹ ضرور رہنا چاہیے، نوٹ کیجئے گا، یہ پوائنٹ ضرور رہنا چاہیے کہ ہماری ان ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مقدر کیا ہے، تو پھر ہماری کوششیں وہاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اور وہی پھر زبان سے کیا نکلنا چاہیے، قدر اللہ و ما شاء،
یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور اس سے انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں صبر کا وہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فلما اتوہ موثقہم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ جب ان بھائیوں نے اپنی طرف سے پکا وعدہ کر لیا اور اپنی زبان دے دی، اللہ کے حوالے سے زبان دی کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے بنیامین کی حفاظت کرنے کی اور ان کو بحفاظت صحیح سالم واپس لانے کی، جب انہوں نے یہ عہد کر لیا، یہ وعدہ کر لیا، تب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعنی اس کا پورا کیا ہے؟ اللہ وکیل علی ما نقول، کہتے ہیں اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور وہی ہے جو نگہباں ہے، وہی ہے جو وکیل ہے ان تمام چیزوں پر جو کہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں۔ بھائیوں نے وعدہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے وعدہ لیا، بھائیوں نے وعدہ کیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے، اور یہی اس ایگریمنٹ کی آخری بات ہے، اس وعدے کی، اس بھروسے کی یہ آخری بات ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، ان سب کا نگہباں اور وکیل اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یاد رکھ لینا، اگر کہیں اس کے خلاف کچھ بھی کیا گیا، اپنی طرف سے کہیں کوئی بھی کوتاہی ہوئی، تو وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو جانتا ہے، اور اس کے یہاں، اس کے دربار میں کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یہ جب بھی ہم کوئی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ بھی باتیں کرتے ہیں، وعدے وغیرہ کسی سے لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ پوائنٹ بھی ضرور جڑا ہوا ہونا چاہیے میرے بھائی، کہ یہ ساری احتیاط ہے جو ہماری طرف سے ہے، یہ سارے وعدے اور باتیں جو ہے یہ ہماری طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن کیا آگے چل کر کے ہوگا حقیقت میں؟ اور اگر ہم میں سے کسی نے اس کی خلاف ورزی کی اور جھوٹ بولے کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، تو ان سب کا نگہباں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وکیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جانا ہے ہر ایک کو اسی کے پاس۔ دنیا میں انسان ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر کے کچھ دیر کے لیے اپنے لیے کچھ چیزیں جو ہے کچھ فائدے حاصل کر لے، لیکن یہ تو رہے ذہن میں کہ کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اور وہاں اپنے ہر کرم کو، اپنے ہر جو ہے عمل کو، اپنے ہر کرتوت کو ہم اپنے سامنے پائیں گے، اور اس کے لحاظ سے ہمیں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اس ایمان کو وہاں تازہ بھی کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اسے ذکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ ایمان تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو ہے ان آیتوں کے تعلق سے چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی۔ آج کا تفسیر کا یہ درس، تزکیہ نفس کا یہ درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ آگے کی آیت میں جو باتیں ہیں جس میں تزکیے کی اور بھی اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔